ارشاد بھٹی نام کے صحافی ہیں، آپ نے شاید جانتے ہیں ان کو. جی تو وہ مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام کے پاس جانے کا سلسلہ شروع کیا رمضان میں. تو آپ کے خیال میں اس طرح کی ڈبیٹ سے ان کا فائدہ ہوتا ہے، یا بہت سارے ایسے بحثیں ہیں جو کتابوں سے ہم عمل کے میدان کے اندر لے آئے تھے اور جن کا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کو کرنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں کیا آپ کی رہنمائی ہو؟ یہ راستے میں بھی عمار کے ساتھ ہاں جی، یہ نہیں کہ یہ بات اشارت ہماری رہتی ہے. ہوتی ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت کوئی قوم ویلی ہو جائے نا، جی ویلی ہو کر بیٹھی ہو، اس کے لیے مناسب ترین یہی کام ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس قوم کے پاس کرنے کو کچھ ہونا، بخدا وہ ان ساری چیزوں کو بالکل گھاس نہیں ڈالے. ایسا ہی. مطلب ہے ہمارا شریعت ہمارے کہاں ہے، ہمارے ان ملکوں میں اسلام کہاں ہے، ٹھیک ہے، اسلامی مقاصد کہاں ہے، اسلامی تہذیب کچھ چھوٹی شے ہے، وہ آپ بحث کے کر لیے رہے ہیں کہ امبریلا ہے، آپ کا وجود ہے اسلامی تہذیب، اس کے بخیے ادھڑ گئے. مطلب وہ اس کے لیے صف بندی کی ضرورت ہے، پورا زور لگا دینے کی ضرورت ہے. اور یہ باتیں وہ جی فلانی کتاب اس کا فیصلہ ہونا، جو بھائی چھوڑ دو اس کو، وہ فلانی کتاب المہند المفند فلان، یہ ہماری ضرورتیں نہیں ہیں. میں یعنی ایک چیز ہوتا ہے، اس کو میں کہتا ہوں تحریکی اسلام. لگتا یہ ہے کہ تحریکی اسلام دم توڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایشوز لوگوں کی توجہ لے رہے ہیں، لوگوں کو مزے آ رہے ہیں، لوگوں کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. مطلب ہے یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا لیول کیا ہو گیا. یہ فیصلے اگر اول تو یہ ہونے والے نہیں ہیں، 20 پوڈ کاسٹ ہو جائیں اس طرح کے، 20 انٹرویوز ہو جائیں، اول تو یہ فیصلے ہونے کے نہیں ہیں جو جہاں پر جمع ہوا ہے وہیں پر جمع ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ہو بھی جائیں تو ہمارا کون سا مسئلہ سلجھتا ہے اس پر. یہ ہمارے بالکل مطلب ہے ہمیں جسے کہتے ہیں ڈسٹریکٹ کرنے کی چیزیں ہیں، اور اسی وقت ہیں جب ہم اپنے اصل ایشوز کو لیکن شیخ سمجھنے اگر یہ کے. پوڈ کاسٹ نہ بھی ہوں تو یہ مسائل تو بہرحال کچھ مسائل تو خیر موجود ہیں. مطلب آپ نے ذکر کیا کہ تحریکی اسلام جو ہے اس کا بہت بیک برنر میں زیادہ نظر آتا ہے. اگر یہ پوڈ کاسٹ نہ بھی ہوں تو امت کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ چند فضائل اعمال کو ہی کل سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہی بہت ساری محنت بھی کر رہے ہیں اور اپنا بہت چیزیں سمجھتے ہیں. خیر وہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو شاید بہت سے لوگوں کی اصلاح کا وہ پہلا ذریعہ بنتا ہو. ایسی کوئی سچویشن نہیں بنتی. یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقے جو اب کسی نہ کسی دائرے میں دین کے لیے جان لڑا رہے ہیں، وہ ڈھیروں مطلب ہے کہ غلط فہمیاں بھی رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حتیٰ کہ گمراہی کی بھی باتیں ضرور ان کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اوورآل ان میں سے بہت سارے حلقے اسلام کا ٹھیک ٹھاک بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. وہ جن کو آپ فضائل اعمال وغیرہ کہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے کروڑ لوگوں کو انہوں نے اثر نو دین کے اندر لے کر آئے ہوں گے انہی سی فضائل اعمال کے ساتھ. فضائل اعمال کی بنیاد پہ. اس وقت تو ہمارا سارا کچھ چلا گیا ہے. اگر تبلیغی جماعت کھڑی ہوتی ہے اپنی تمام برائیوں کے ساتھ بھی، میرے لیے تو انتہائی غنیمت کی بات ہے. ایسے ہی. لیکن وہ کیا ہر جگہ وہ برائیوں سے پاک ہو جائیں؟ وہ چند برائیاں جی آپ نے اس کو برائیاں قرار دیا، کیا ہر جگہ ان برائیوں سے ہی پاک ہو جائیں یا اس کی اصلاح کر دی جائے؟ بھائی صاحب، یہ بالعموم متأخرہ ادوار میں ایسا آئیڈیلسٹ ہونا آپ کو بالکل فائدہ نہیں دیتا. آئیڈیلسٹ ہونا ایسا جو ہے نا بالکل فائدہ نہیں دیتا ہے. یہ جو عثمانیوں نے آدھی دنیا فتح کر کے دے دی تھی آپ کو، بعد اس کے کہ مسلمان بہت پیچھے چلے گئے عثمانیوں کے عقیدوں میں، فلانی شے میں، ایسی 20 باتیں میں آپ کو نکال لوں گا جو تبلیغی جماعت سے کئی گنا بری ہوں گی. ابھی ہم وہ کر رہے تھے کہ وہ ویانا کا محاصرہ کر کے کھڑی ہوئی ہیں. یورپ لرزتا رہا ہے. ایک مورخ نے یہ لکھا ہے، شاید کہ یورپی مورخ ہی تھا، اس نے یہ لکھا ہے کہ کہیں جس وقت عثمانی اپنی پوری قوت میں تھے اور یورپ ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، اس وقت اگر پیچھے صفوی امپائر نہ ہوتی، جو ہر بار جب یہ عثمانی مطلب یورپ کی طرف کو بڑھتے تھے اور یورپ میں دمخم نہیں رہ گیا ہوا تھا کہ اس کے آگے زیادہ دیر بند باندھ سکے، تو پیچھے سے کہتے ہیں عثمانی جو ہے نا ان کو انگیج کرتے تھے، تو پھر ان کو پلٹ آنا ہوتا تھا. کہتے اگر یہ اس وقت عثمانی کہہ رہا ہوں، صفوی، کہتے اس وقت اگر یہ صفوی امپائر نہ ہوتی، ایک بڑی طاقتور صفوی امپائر بلا شبہ طاقتور تھی، اگر نہ ہوتی تو یورپ جا چکا ہوتا اور آج ہم جو ہے نا وہ فرانس میں اور پتہ نہیں کون سے اس نے ملک بتایا، وہاں پر صبح فجر کے بعد ویسے ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے جیسے مراکش اور الجزائر میں لوگ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ ہے. اور دوسری طرف ڈھیروں عقیدے ہوتے ہیں.
بھائی متأخرہ ادوار میں امت کے جس جس طبقے نے جو کوئی میدان اسلام کے لیے سنبھال رکھا ہے اور اس کا فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. یا تو ہے نا کہ میں ایک فرضی بحث کر رہا ہوں. بھائی وہ جنوبی امریکہ کے ملکوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کو یہ تبلیغی جماعت والے اسلام میں لے ہیں. وہ پھرتے تھے بیچارے ایسے خامخواہ، انہوں نے جا کر ان کو کلمے پڑھوا دیے، وہ کر دیے. بہت سارے ملکوں میں جو اسلامی کمیونٹیز تھی نا، یہ نقل مکانی کر گئی تھی. ساؤتھ امریکہ کے بہت سارے ملکوں میں بہت آج سے نا 150 200 سال پہلے نا یہ اسلامی کمیونٹیز لبنان سے، شام سے، پتہ نہیں کس ملک سے، پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا تھا، وہاں پر جا کر بس گئیں اور بالکل بدل کر رہ گئے. ان کو صرف نام کے مسلمان سے تبلیغی جماعت نے اسلام بحال کروا دیا ان کا. تو مطلب یہ ہماری ہسٹری ہے کہ بہت ساری جو فتوحات ہوئی ہیں، یہ جو ہند کو جن لشکروں نے فتح کیا تھا، سلطان جو ہے وہ محمود غزنوی سے لے کر بعد میں غوریوں تک اور ایبکوں تک، ان ساروں کے اندر دیکھ لیں ڈھیروں خرابیاں ہوں گی. عقیدے کے اندر کسی جگہ پر، اعمال کے اندر کسی جگہ پر، کسی کو فلسفے کی لت لگی ہوئی ہوگی، کسی کو تصوف کی انتہائی مطلب نقصان دہ قسم کی کوئی لت لگی ہوگی، کسی کو یہ. لیکن یہ وہ کہتے آج تک نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان میں اسلام صوفیہ کے ہاتھ سے پھیلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پھیلا ہے، اور بلا شبہ وہ خالص اسلام آج تک نہیں ملا ہے، صوفیہ کے ہاتھوں پھیلا ہے. اللہ کا شکر، اللہ ان سارے صوفیہ کو جزائے خیر دے. مگر وہ کیونکہ صوفیہ کے ہاتھوں پھیلا، اس وجہ سے وہ صحیح خالص اسلام نہیں ہے، اور اس کو خالص کرنے کے لیے ہمیں زور لگانا ہے. ہم اپنی جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن بھائی پورا بر صغیر کی ڈیموگرافی تبدیلی ہو گئی. اذانوں کی گونج آپ سنتے ہیں لاہور میں، شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی وقت شروع ہو ایسی شروع ہوتی ہے، رکنے میں نہیں آتی ہے. یہ ایک غیر معمولی چیز ہے. یہ آپ کو مل گئی. یہاں مندروں کی گھنٹیاں کھڑکتی تھیں، اذانیں کب تھیں یہاں پہ؟ آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سارے لوگ خالص عقیدے کے نہیں تھے، یا ایسا ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو متأخرہ ادوار میں امت کے بہت سارے جماعتوں نے، گروپوں نے، فوجوں نے، ملکوں نے، ڈائنسٹیز نے بہت سارے کنٹریبیوشنز اسلام کو، اسلام کی توسیع کو، اسلام کی اقامت کو، اسلام کی تمکین کو کر کے دیے ہیں. در حال کہ ان کے عقائد سے لے کر ان کے اعمال تک جگہ جگہ بہت ساری خرابیاں ہوں گی. اور میں کہوں میں نے تو پہلے ان کو ٹھیک کرنا ہے، نہیں، ٹھیک ساتھ ساتھ کر لیا جاتا ہے، جتنا سا ہو جاتا ہے اس کو پورا اپریشیٹ کرنے کے ساتھ. اس نے جو اچھی نیکی کی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، جو اس میں خرابی ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کریں، نہیں تو نہ چھڑیں، جس کی کر سکتے ہیں کریں. ان چیزوں کو ایشو بنانا، اس پہ ایک تھرل پیدا کرنا، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، بھائی صاحب اس کا وقت نہیں ہے، بخدا ہم اس کے متعامل نہیں. مطلب یہ ساری کچھ چیزیں جو ہے نا، اچھے لوگ جی مزہ آ گیا، سواد آ گیا، حیرت ہوتی ہے یہ سواد کی بات ہے. مزہ آ گیا تجھے کس چیز پہ؟ ٹکٹ لگا کے سینما دیکھنے گیا، مووی دیکھی ہے. تو اس وجہ سے یہ میں آپ سے کروں، یہ ہماری ویلی ایک نا مینٹیلٹی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے جو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں. ان کو کوئی اور کام نہیں ہے. ایسا کوئی بھی نیا آ دے گا تو ان کے 6 مہینے انشاءاللہ بڑی دلچسپیوں سے نکال دے گا. فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر روز اس طرح کے کسی تماشے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی، اور وہ جو بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہے. نہیں، متأخرہ اقدار میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بھی ایفرٹ کرے اس کو ویلکم کریں، اور اس کو وہ جس سے جو حاصل کر سکیں اس کو کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اس میں ان کی برائیوں کو اچھائی نہیں کہا جا سکتا، اور ان کی جو خرافات ہیں ان کو بھی وہ نہیں کہا جا سکتا. وہ اس سمیت قبول کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، اس کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن جو برائیاں اور خرابیاں بھئی ہیں ان کو اچھائیاں یا پھر نیکیاں تو نہیں کہا جا سکتا، اس سمیت ہم قبول کر لیں گے. مطلب ان کو قبول تو اس حالت میں ہی کرنا ہے جس حالت میں وہ ہے. جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے نا تھرل ان میں پیدا کرنا، بالکل اس کی ضرورت اس کے اندر وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے، مطلب یہ کیفیت پیدا کرنے ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ مجھے دیکھیں، مجھے ٹھیک کر دیں، میں آپ کے اندر کوئی خرابی دیکھوں میں ٹھیک کر دوں گا. لیکن اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ میں آپ کو آپ کی اس حیثیت میں ہی لوں، اور اسلام کی جو پوری عمارت گر رہی ہے اس کو تھامنے کے لیے میں بھی زور لگاؤں، آپ بھی زور لگائیں، ان ساری خرابیوں کے ساتھ ہی جو آپ میں، ان ساری خرابیوں کے ساتھ ہی جو میں ہوں. اور اس کو اتنے بڑے ہم ایشوز نہ بنائیں کہ جناب اسلام کی عمارت گرتی کو تھامنا تو رہ گیا پیچھے،
اور ہم جو ہے نا ان ساری چیزوں کے اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان اس طرح کی بات چیزوں کی اگر کوئی مناسب انداز میں بغیر تھرل پیدا کیے اصلاح ہو سکتی ہو, وہ مطلب ہے کہ کہیں ایک کے ساتھ ہو جائے گی, کسی دوسرے کے ساتھ ہو جائے گی, کسی دوسرے. مجموعی طور پر ان سارے جھمگھٹوں کو آپ نہ چھیڑیں, بطور ایک جھمگھٹا اس کو مت چھیڑیں, اپنی آرمی میں اضافہ کریں اور ان کو لے کر. ہاں جی ہاں, بطور ایک تجمع جو ہے نا پورے کا پورا, اس کو مت چھیڑیں. ان میں سے جس چیز کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو ضرور کر لیں, میں کہہ رہا ہوں ایسا.